نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لفظ شہید کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا موسیقی روح کی غذا ہے۔ حضرات، آج امت اسلامیہ کے بیشتر افراد جن فتنوں سے دوچار ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ موسیقی اور آلات موسیقی ہے۔ ہمارے نام و نہاد مفکرین و دانشور اسے جائز قرار دینے کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اسے جائز قرار دینے کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں خصوصاً کالج اور یونیورسٹیز کے اندر موسیقی کو بطور نصاب شامل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نسل بے راروی کا شکار ہو کر بے حیائی اور بد اخلاقی کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ کچھ کجفام لوگ تو اس قدر موسیقی کے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ وہ نادان موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتا ہے، لیکن ایک پاکیزہ روح کی غذا، ایک پاکیزہ روح کی غذا قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور موسیقی ایک بد روح کی غذا تو ہو سکتی ہے لیکن نیک روح کی نہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کے درمیان آگاہی پیدا کرنی ہے کہ موسیقی انسان کے اخلاق و آداب کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج گھروں کے گھر ان شیطانی آلات سے بڑے بڑے ہیں، جبکہ موبائل اور انٹرنیٹ اور اس جیسی دیگر ایجادات نے اس کام کو مزید ترقی دی ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، اس موسیقی کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے تو سن لو۔ قرآن کریم نے موسیقی کو گمراہی اور عذاب مہین کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور سوال یہ ہے کہ روح کی غذا کیا ہے، کس چیز کے ساتھ قلوب اطمینان پاتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ رات کے اندر دیا ہے کہ اللہ رب العزت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سن لو، اللہ کی ذکری سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور رہی موسیقی تو اللہ رب العزت نے اس کو شیطانی آواز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ اسراء کے اندر فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اور موسیقی سے بچنا اللہ رب العزت نے اس کو مومن کی علامت قرار دیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور محترم، اس موسیقی کو اللہ رب العزت نے مشرکین کا ہتھ کنڈا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر کہ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ لوگوں سن لو، اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو مسند بزار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو ملعون قرار نہ دیتے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو ابو داؤد و ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث نہ لکھی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے شوقین کو زمین کے اندر دمسا دینے کی وہی۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو مسلم کے اندر یہ حدیث نہ لکھی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو شیطانی آواز قرار دیا ہے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو بخاری کے اندر یہ حدیث نہ لکھی جاتی کہ لوگ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موسیقی کے اپنانے کی وجہ سے بندر اور خنزیر کے ساتھ تبدیل ہونے کی وعدہ سنائی۔ اگر موسیقی روح کی غذا نہ ہوتی تو اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو عیسائی کے اندر یہ حدیث نہ لکھی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو زبان رحمت قرار دیا ہے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو
جامع البیان الطبری کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 3 بار قسمیں نہ اٹھاتے کہ اس سے مراد گانا ہے. اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو ایک راست اللحفان کے اندر 3 بار ایک راست اللحفان کے اندر امام ابو حنیفہ کا یہ قول نہ لکھا جاتا کہ جس گھر سے موسیقی کی آواز آئے وقت کے حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر گھس جائے، ان کو روکے، اگر باز نہ آئے ان کو سزا دے اور چاہے تو گھر سے بھی بے دخل کر. تو محترم سامعین، میں اپنی آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، ہم موسیقی کو جائز کرا دیتے رہے، اس کو روح کی غذا کرا دیتے رہے، کل کو ہم زنا کو بھی کہہ کر حلال کر لیں گے کہ اس سے روح کو سکون ملتا ہے.